بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر خدا کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ 8 قسم کے خوش نصیب لوگ جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی موت کے بعد سب سے پہلی اس کی جو امتحان کی جگہ ہے وہ قبر ہے۔ جو انسان خدا نخواستہ قبر کے سوالوں میں فیل ہو گیا تو اس کے آگے کے سارے حساب کتاب میں دشواری ہوگی، اور اگر جو بندہ قبر میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو میرے محترم عزیزو، 8 قسم کے لوگ جو کہ قبر کے سوال جواب سے محفوظ رہیں گے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے۔ قبر پر پہنچے تو قبر ابھی تیار نہ تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ، بالکل خاموشی، گویا دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی حرکت ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کوریدتے تھے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر 2 یا 3 بار ارشاد فرمایا کہ عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ پھر فرمایا جب مومن بندہ دنیا سے رخصت ہو کر آخرت میں جانے لگتا ہے تو اس کے پاس سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ وہ حد نگاہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے، اے مطمئن نفس، اللہ رب العزت کی بخشش اور رضا کی طرف نکل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح یوں نکلتی اور بہتی ہے جیسے مشکیزہ سے پانی کا قطرہ بہہ جاتا ہے۔ وہ فرشتے اسے لے لیتے ہیں اور موت کے فرشتے کے ہاتھ میں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے، اور ان سے لے کر اس بہشتی کفن اور خوشبو میں اسے رکھتے ہیں جس سے بہترین کستوری کی مہک جیسی لپٹیں آنے لگتی ہیں۔ زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہ ہوگی۔ پھر اسے لے کر اوپر جاتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ پاکیزہ اور معطر روح کس کی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، اور اسے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں۔ پھر اسی آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں۔ دروازہ کھلتا ہے تو وہاں کے مقرب فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کے اعزاز میں دوسرے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسی طرح 7ویں آسمان تک لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اعمال نامہ اور کتاب کو علیین میں رکھو اور اس سے زمین کی طرف لوٹا دو۔ ہم نے ان کو زمین سے پیدا کیا، وہیں سے واپس کر دو، پھر ہم وہیں سے انہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور اس کے بعد 2 فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ تعالی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں اس ذات کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جو تیری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ تو وہ کہے گا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ پوچھے گے تجھے کیسے علم ہوا؟ وہ جواب دے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو ایک آواز آئے گی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو اور جنت کا لباس پہنا دو۔ اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو جس میں سے اس کی ہوا اور خوشبو اس کو پہنچتی رہے۔ تا حد نظر اس کی قبر کو فراخ کر دیا جاتا ہے اور ایک خوبصورت آدمی اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ان خوشکن باتوں پر خوب خوشی منا، یہی تیرا دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ اس سے پوچھے گا تو کون ہے؟ تو جواب ملے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، اور یہ آدمی کہے گا اے اللہ تو قیامت ہی قائم کر دے تاکہ میں اپنے اہل و عیال اور خدام میں چلا جاؤں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتے انتہائی ڈراؤنی شکل میں آتے ہیں، ان کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں اور حد نکاح تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کے سر کے قریب بیٹھ کر کہتا ہے اے خبیث روح، اللہ رب العزت کے غضب اور ناراضگی کی طرف نکل۔ وہ اس کے تمام جسم اور اعضاء میں پھیل جاتی ہے۔ فرشتہ اسے یوں کھینچتا ہے جیسے کہ بھیگی ہوئی اون سے کنڈی کو کھینچتے ہیں، جس سے اس کی رگیں اور پھٹے کٹ جاتے ہیں۔ تب وہ اسے پکڑتا ہے تو دوسرے فرشتے فوراً اس سے لے کر ٹاٹوں میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے مردار کی بو آتی ہے، اس کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں۔ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ خبیث روح کس کی ہے؟
وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ فلاں کی روح ہے، اور وہ بدترین نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں، دروازہ کھلواتے ہیں، مگر اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناک سے اندر سے نہ چلا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کے اعمال سبیحین میں محفوظ کرو، پھر اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر پرندوں نے اس کی بوٹیاں نوچ لی تو ہوا نے اس کو کسی دور دراز جگہ میں جا پھینکا۔ حاصل یہ ہے کہ اس روح کو دوبارہ اس کے جسم میں لوٹایا جاتا ہے، پھر اس کے پاس دو فرشتے آ کر اسے بیٹھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پوچھتے تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر یہی کہے گا افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تو اس ذات بزرگ کے بارے میں کیا کہتا ہے جو تمہاری موت پر تمہاری طرف مبعوث ہوئے تھے؟ وہ کہے گا اے افسوس مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو آسمان سے ایک آواز آئے گی، میرے بندے نے جھوٹ کہا ہے، اس کے لیے جہنم کے بستروں میں سے ایک بستر بچھا دو اور دوزخ کی جانب ایک دروازہ کھول دو جس سے جہنم کی گرمی اور لو سے جلتی رہے، اور قبر اس پر تنگ ہو جائے گی جس سے اس کی پسلیاں آپس میں گھس جائیں گی، اور اس کے پاس ایک آدمی انتہائی بد شکل و بد بودار اور برے لباس میں آئے گا اور کہے گا ان حالات کی خوشخبری قبول کر جو تجھے ناگوار ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ وہ شخص اس آدمی سے پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں۔ تو یہ شخص پکارے گا اے رب قیامت قائم نہ کر، اے رب قیامت قائم نہ کرے۔ میرے محترم عزیزو، پھر مسلمان کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا جب آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس مشک و عنبر اور ریشمی کپڑا ہوتا ہے، اور اس کی روح یوں نکال لیتے ہیں جیسے آٹے سے بال نکالتے ہیں، اور یوں خطاب کرتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف اور اس کی رحمت اور رضا کی طرف اس طرح چل کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر روح کو نکال کر اس مشک کو عنبر میں رکھتے ہیں اور ریشمی کپڑے میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے مقام علیین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر کافر کی روح کس طرح نکلتی ہے؟ جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں جن کے پاس بال سے بنے ہوئے ٹاٹ اور ان میں کوئلے ہوتے ہیں، ان کی روح کو انتہائی سختی سے کھینچتے ہیں اور یوں کہا جاتا ہے اے خبیث روح اپنے پروردگار کی طرف چل، اس طرح کہ تو خود بھی نہ خوش اور وہ بھی تجھ سے نہ خوش۔ اب اللہ رب العزت کا عذاب اور ذلت اور رسوائی کا مقام تیرا ٹھکانہ ہے۔ جب روح نکال لی جاتی ہے اس سے یوں آواز آتی ہے جیسے ہڈیاں جوش مارتی ہیں، پھر اس پر ٹاٹ لیپیٹ کر سجین کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ مسلمان اور کافر کی قبر کا فرق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مومن کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس میں 70 ہاتھ تک وسعت ہو جاتی ہے اور اس پر پھولوں کی پتیاں بکھیر کی جاتی ہیں، ریشمی پردے ڈالے جاتے ہیں۔ اگر کچھ قرآن پاک یاد ہو تو اس کا نور کافی ہو جاتا ہے، ورنہ اس کی قبر میں سورج کی مثل روشنی کی جاتی ہے، اور اس کی مثال اس دلہن کی سی ہوتی ہے جسے نیند سے وہی جگاتا ہے جو تمام اہل خانہ سے زیادہ اسے محبوب ہوتا ہے، اور وہ یوں بیدار ہوتی ہے گویا ابھی اس کی نیند پوری نہ ہوئی تھی، اور کافر پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں اس کے پیٹ میں گھس جاتی ہیں اور اس پر بختی اونٹ جیسے سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں جو اس کا تمام گوشت نوچ لیتے ہیں اور ہڈیوں پر کچھ نہیں چھوڑتے، اور عذاب کے فرشتے اس پر مسلط ہوتے ہیں جو کہ بہرے گھوگے اور اندھے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوہے کے گرز ہوتے ہیں جن سے اس کو مارتے ہیں، یا اس کی آواز سنتے ہیں کہ اس پر رحم کرے، اور نہ ہی اس کو دیکھ پاتے ہیں کہ کچھ ترس کرے۔ صبح شام اسے دوزخ کا جو منظر دکھایا جاتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ فقیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص عذاب قبر سے نجات چاہتا ہے
اسے 4 چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے اور 4 چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلی 4 چیزیں نماز کی پابندی، صدقہ، قرآن پاک کی تلاوت اور تسبیحات کی کثرت، کیونکہ یہ چیزیں قبر کو منور اور وسیع کرتی ہیں۔ دوسری 4 چیزیں یہ ہیں کہ جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، چغل خوری سے پرہیز کرے اور پیشاب کی چھینٹوں سے بچے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ پیشاب سے بہت بچو کہ اکثر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہاری طرف سے 4 چیزیں ناپسند ہیں: نماز میں فضول کام، حرکت اور شور، روزہ میں گناہ اور بے حجابی کی باتیں، اور قبرستان میں ہنسنا۔ جناب محمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ قبرستان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے: ان قبروں کی خاموشی سے دھوکہ نہ کیا، اس میں کسی قدر غمزدہ لوگ پڑے ہیں، اور بظاہر ان میں یکسانیت سے بھی دھوکہ نہ کھائیو، کچھ معلوم نہیں کہ ان میں کس قدر تفاہم ہے۔ سو عاقل کو چاہیے کہ قبر میں جانے سے پہلے اس کو باکثرت یاد کیا کریں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو قبر کو باکثرت یاد کرتا ہے اس جنت کا ایک باغ پائے گا، اور جو اس سے غفلت میں رہتا ہے اسے دوزخ کا ایک گڑھا پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا: اے اللہ کے بندو، موت کا خیال رکھو، موت کا دھیان رکھو جو کہ آگے آ رہی ہے، اگر اس کے سامنے کھڑے رہے تو پکڑے گی، بھاگو گے تو پا لے گی، اس قیامت تمہاری پیشانی پر کنندہ ہے، لہذا نجات کی فکر کرو، نجات کی فکر کرو اور جلدی کرو، بہت جلدی، کہ ایک اور چیز بھی تمہارے درپیش ہے جو کہ تمہاری تلاش میں سرگرم ہے، اور وہ قبر ہے۔ خبردار رہو کہ قبر جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، یہ دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور سنو کہ وہ ہر روز 3 بار یوں پکارتی ہے کہ میں تاریکی کا گھر ہوں، میں وحشت کا مقام ہوں، میں کیڑوں والی جگہ ہوں۔ ہوش کرو کہ اس سے آگے ایک اور دن بھی ہے جو اس سے زیادہ سخت ہے، ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑے مدہوش ہو جائیں گے، تمام دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گی، اور تمام حمل والیاں اپنے حمل ڈال دے گی، اور تجھ کو لوگ نشہ کی حالت میں دکھائی دے گے، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔ اور خبردار، اس کے آگے آگ ہے جس کی گرمی شدید ہے، جس کی گھبراہٹ بہت دور تک ہے، لوہے کی بیڑیاں وہاں کے زیور، لہو اور پیپ وہاں کا پانی ہوگا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نام و نشان نہ ہوگا۔ یہ سن کر مسلمان بہت روئے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اس دن کے آگے جنت بھی ہے جس کا عرض آسمان و زمین کے فاصلے جتنا ہے، اور اس سے متقی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب علیم سے اپنی پناہ میں رکھے اور ہم سب کو اپنی نعمتوں کے مقام میں ٹھکانہ عطا فرمائے۔ اسائد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ مر جانے کے بعد مومن کو جب اٹھا کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور جب لاک میں رکھا جاتا ہے تو زمین اسے یوں کہتی ہے جب تو میرے اوپر چلتا پھرتا تھا تو مجھے بہت محبوب تھا، مگر آج تو اس سے بھی کہیں زیادہ پیارا ہے۔ مگر کافر کو جب لے کر چلتے ہیں تو کہتا ہے مجھے واپس لے چلو، اور جب لاحت میں رکھا جاتا ہے تو زمین اس سے یوں کہتی ہے کہ تو جب میری پیٹھ پر تھا تو مجھے برا لگتا تھا، اور آج اس سے بھی کہیں زیادہ برا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر پر ٹھہرے تو رونے لگے۔ عرض کیا گیا آپ جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو یوں نہیں روتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس سے نجات ہو گئی تو اس کے بعد بھی آسانی ہوگی، اگر اس سے ہی نجات نہ مل سکی تو اس کے بعد آنے والے حالات اس سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ روزانہ زمین 5 مرتبہ آواز لگاتی ہے۔ اس کی پہلی آواز یہ ہے کہ اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر چلتا پھرتا ہے، کل میرے پیٹ میں آئے گا۔ دوسری ندا یہ آتی ہے اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر رنگا رنگ کے کھانے کھاتا ہے اور میرے پیٹ میں تجھے کیڑے کھائیں گے۔ تیسری ندا یہ آتی ہے اے ابن آدم تو میری پیٹھ پر ہنستا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں آ کر روئے گا۔ چوتھی ندا یہ آتی ہے اے ابن آدم تو میرے پیٹ پر خوشیاں مناتا ہے لیکن جلد ہی تو میرے پیٹ میں غم اٹھائے گا۔ پانچویں ندا یہ ہے کہ اے ابن آدم میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، ان قریب میرے پیٹ میں تجھے عذاب ہوگا۔ قبر میں سوالوں کی صورت کیا ہوگی؟ اہل علم اس بارے میں مختلف قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ سوال صرف روح سے ہوگا اور وہ اس وقت میت کے جسم میں صرف سینے تک کے حصہ میں داخل ہوگی۔ ایک ہے کہ روح جسم اور کفن کے معمیر ہوگی۔
اس کی قسم کا مضمون روایات میں بھی آتا ہے، اور اہل علم نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ انسان قبر کے سوال کا اعتقاد رکھے اور اس کی کیفیت کو علم الہی کے سپرد کرے، وہاں جا کر مشاہدہ ہو ہی جائے گا۔ اگر کوئی شخص منکر نکیر کے سوالات کا انکار کرتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اس بات کو عقل کے خلاف کہتا ہے، دوسری یہ کہ عقلت جائز مانی مگر نقلن ثابت نہ مانے۔ اگر یہ کہے کہ یہ بات طریق عقل ہے سے جائز نہیں تو اس کے قول سے نبوت بیکار اور معجزہ باطل قرار پاتا ہے، کیونکہ رسول انسان تھے اور طبیعت کے لحاظ سے دوسرے لوگوں کی طرح تھے، پھر انہوں نے فرشتوں کا مشاہدہ کیا، ان پر وحی کا نزول ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنے اور عصا اتہا بنا، یہ سب چیزیں طبیعت کے خلاف ہی ہیں اور ان باتوں کا منکر یقیناً اسلام سے خارج ہے۔ اور اگر یہ کہے کہ عقلاً جائز ہے البتہ نقلی دلیل سے ثابت نہیں، تو ہم نے اتنی روایات ذکر کر دی ہیں جس پر سننے والے کو کائنات ہو سکتی ہے۔ کتاب اللہ میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے، جو شخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا اور قیامت کے روز ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا و آخرت میں مضبوط رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک منقول ہے کہ مومن جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے آتے ہیں اور قبر میں اسے بٹھا کر سوال کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے دفن کرنے والے ساتھیوں کو لوٹتے ہوئے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے۔ وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نبی ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ثابت قدم رکھے، جا ٹھنڈی آنکھوں سو جا۔ اللہ رب العزت کے اس ارشاد مبارک کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پکی بات سے دنیا اور آخرت میں مضبوط رکھتا ہے، ایک مراد یہ بھی ہے یعنی ان کو صحیح بات پر پکا رکھتے ہیں اور ظالموں کو بچلا دیتا ہے، یعنی کافروں کو صحیح بات کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور جب کافر یا منافق اپنی قبر میں جاتا ہے تو فرشتے اس سے پوچھیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دے گا میں تو نہیں جانتا۔ تو وہ کہیں گے تو نے جانا ہی نہیں، اور گر سے اس کو مارا جائے گا جس کی آواز زمین و آسمان کے مابین جن اور انسان کے ماہ سوا سب جاندار سنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تیرا کیا حال ہوگا جبکہ قبر میں منکر اور نکیر دو امتحان لینے والے تیرے پاس آئیں گے، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے، ان کے دوگدار دانت زمین کو چھدتے ہوں گے، لٹکتے ہوئے بال زمین پر لگتے ہوں گے، بجلی کی سی سخت کڑک جیسے ان کی آواز اور بجلی کی تیز چمک جیسے ان کی آنکھیں ہوں گی۔ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے پاس یہی عقل ہوگی جو آج موجود ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت عمر کہنے لگے پھر تو اللہ تعالیٰ کے اذن اور توفیق ان کے لیے کفایت کر لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو توفیق مل گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ موت کے وقت ہر میت کی ایسی آواز ہوتی ہے جسے انسان کے سوا ہر جاندار سنتا ہے، اور انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ پھر جب قبر کی طرف لے چلتے ہیں تو نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، اور تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرے لیے کیا کیا بھلائیاں ہیں تو تم مجھے بہت جلد لے جاتے، اور اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی نہ لے جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تم مجھے کن آفات کے لیے لے جا رہے ہو تم کبھی اتنی جلدی نہ کرتے۔ اور جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے پاس یا رنگ اور نیلی آنکھوں والے دو فرشتے آتے ہیں، ان کے سر کی طرف سے ان کے پاس آنا چاہتے ہیں تو اس کی نماز کہتی ہے کہ میری طرف سے تم نہیں جا سکتے۔ کتنی راتیں اس موقع سے بچنے کے لیے اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ وہ پاؤں کی طرف سے آنے کا ارادہ کریں گے تو والدین سے حسن سلوک آڑے بنے گا اور کہے گا اسی موقع سے بچنے کے لیے یہ والدین کی خدمت میں چلتا پھرتا اور مشقت اٹھاتا رہا۔ وہ دائیں جانب سے آئیں گے تو اس کا صدقہ کہے گا آپ ادھر سے نہیں آ سکتے، میرا عمل اس نے اسی موقع سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ بائیں طرف سے رخ کریں گے تو وہ روزہ کہے گا میری سمت سے اب اس تک نہیں
نہیں پہنچ سکتے۔ اس نے روزہ کی بھوک پیاس اسی موقع سے بچنے کے لیے برداشت کی تھی۔ پھر اسے یوں جگایا جائے گا جیسے سوتے کو جگاتے ہیں، اور اس سے صرف یہ سوال ہوگا کہ اس ذات کے بارے میں جو کچھ کہ وہ فرمایا کرتے تھے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ کہے گا کن کے متعلق کہتے ہو؟ کہا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تو وہ کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو وہ فرشتے کہیں گے کہ تو زندہ رہا تو مومن تھا، اور موت بھی آئی تو بحالت ایمان مراتب اس کی قبر کو فراخ کر دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات جو بھی اس سے منظور ہو اس کے لیے عام کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق و حفاظت نصیب فرمائے، اور گمراہ کن خواہشات اور غفلت سے محفوظ فرمائے، اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ میرے محترم عزیزو، یہ ہیں قبر کے حالات۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے سوالوں سے محفوظ رکھے۔ تو 8 قسم کے وہ کون سے لوگ ہیں جن سے قبر میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ شامی میں لکھا ہے جن لوگوں سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ 8 قسم کے یہ لوگ ہیں۔ نمبر 1 شہید، نمبر 2 اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والا، نمبر 3 مرض طاعون سے فوت ہونے والا، نمبر 4 طاعون کے زمانہ میں طاعون کے علاوہ کسی مرض سے فوت ہونے والا جبکہ وہ اس پر صابر اور ثواب کی امید رکھنے والا ہو، نمبر 5 صدیق، نمبر 6 بچے، نمبر 7 جمعہ کے دن یا رات میں مرنے والا، نمبر 8 ہر رات سورۃ الملک پڑھنے والا، اور بعض حضرات نے اس سورت کے ساتھ سورہ سجدہ بھی ملایا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، ان 8 میں سے صرف ایک ہے جو ہر انسان کر سکتا ہے، اور وہ ہے سورۃ الملک پڑھنا۔ وہ ہر بندہ پڑھ سکتا ہے، جس کو نہیں آتی وہ اس کو سیکھ لے، اور یہ اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو بتائیں تاکہ سب اسے سیکھیں اور قبر کے سوالوں سے بچ جائیں، کیونکہ اگر قبر کے سوالوں میں ہم پھنس گئے تو آگے کی منازل بہت سخت ہیں، اور اگر ادھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب فرما دیا تو پھر آگے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اس لیے محترم عزیزوں، کوشش کریں خود بھی سورۃ الملک، یہ 29 پارے کی پہلی سورت ہے، خود بھی پڑھیں اور اپنے گھر والوں، دوستوں، احبابوں کو بھی اس کے پڑھنے کی تلقین فرمائیں تاکہ سب مسلمان ان سوالوں سے بچ جائیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں قبر کے بارے میں بہت کچھ سن چکے ہیں کہ ادھر کیسے کیسے دردناک عذاب ہوتے ہیں گناہ گاروں کے لیے، اور کیسی کیسی انعامات ملتے ہیں نیک لوگوں کو۔ ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں عذاب قبر کے متعلق کچھ نہ جانتی تھی۔ ایک دن ایک یہودی عورت نے مجھ سے کچھ مانگا، میں نے دے دیا تو وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ میں نے خیال کیا یہ بھی یہود کی خرافات میں سے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ قصہ سنایا تو آپ نے ارشاد فرمایا عذاب قبر حق ہے، لہذا ہر مسلمان کو لازم ہے کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگتا رہے، اور وہاں جانے سے پہلے اعمال صالح کے ذریعے اس کی تیاری کرتا رہے، کیونکہ اس دنیا میں تو یہ کام آسان ہے، مگر وہاں پہنچ کر یہ تمنا کرے گا کہ اس ایک نیکی کرنے کی اجازت مل جائے تو اجازت نہ ملے گی تو حسرت ندامت اٹھائے گا۔ سو عقل والوں کو چاہیے کہ مرنے والوں کے حالات میں غور و فکر کیا کرے۔ مردے یہ تمنا کرتے ہیں اے کاش کہ انہیں 2 رکعت نماز کی مہلت ملے، یا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی اجازت مل جائے، یا انہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت مل جائے، مگر یہ گنجائش کہاں؟ اس پر وہ زندہ لوگوں پر تعجب کرتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے اپنے اوقات کو غفلت اور بےہودگی میں ضائع کر رہے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، اپنے اوقات کو ضائع نہ کر، یہ تیرا راس المال ہے، اور یہ جب تک راس المال تیرے پاس ہے تو اس سے نفع کما سکتا ہے، کیونکہ آج آخرت والا مال بڑا سستا ہے، لہذا سستے بھاؤ میں اس سے آخرت والے مال کو خوب جمع کر لے۔ پھر ایک دن آئے گا یہی مال بہت گراں قدر اور قیمتی ہو جائے گا، اور اس وقت یہ آج کا جمع کیا ہوا مال کام نہ آئے گا، اور اگر اس دن اس مال کو تلاش کرنے نکلے گا تو ڈھونڈے بھی نہ پا سکے گا۔ ہماری اللہ رب العزت سے درخواست ہے کہ وہ ہمیں ضرورت سے اور احتیاج کے اس دن کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ندامت ماروں میں سے نہ بنائے جو واپس لوٹنے کی درخواست کریں گے اور ان کی کوئی نہ سنے گا۔ اور یہ کہ اللہ رب العزت موت کی تلخیاں اور قبر کی سختیوں کو ہمارے لیے اور مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے آسان فرمائے، آمین۔ بے شک وہ سب مہربانوں سے بڑا مہربان ہے، وہی ہمارے لیے کافی اور بہترین کارساز ہے۔ بدی سے بچنے کی ہمت
اور نیکی کرنے کی طاقت اسی کی توفیق و عنایت سے ہے جو کہ بلند و بالا اور عظیم و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس باکس میں ضرور شیئر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔